عليه الصلاة والسلام أو وجد وسعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحكم مصلاه. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبعد الانتظار حمد العزيز محمد الكشم والراعي سناديد، محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد مصطفى حمد آفرین در مدح مصطفى بس، محمد رسول قام خدایا خدایا استحب مصطفى. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك سيد الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حق من الاحوال مختلفون. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وعلى احترام الحمد لله. ماہ ذی الحج کا مہینہ تقریباً اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ ذی الحج کے مبارک ایام اور مبارک دن رات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. پتہ نہیں ہمیں احساس ہے جانے میں یہ ایام کتنے بابر. ماہ ذی الحج کے یہ 10 دن بلکہ 9 دن، یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک یہ 9 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں. یہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں والفجر ولیال عشر کہہ کر قسم کھایا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم جب کسی مخاطب کو یقین دلاتے ہیں کسی بات پر اور وہ کہتا ہے کہ بھئی جب تک اس بات پر تم قسم نہیں کھاؤ گے ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے، تو اس کو یقین دلانے کے لیے ہم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں یا قرآن کی عظمت کا قسم کھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم جو ہے وہ غیر اللہ پہ نہیں کھایا اور نہ غیر اللہ کی قسم مؤثر ہوتا ہے. یہ بھی ایک روٹین بن گیا ہمارے معاشرے میں. اسی طرح میں چلے جاؤ سب سے بات آگے کے بس اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں یا اپنی بیٹی کی قسم کھاتا ہوں یا اپنی والدین یا والد کی قسم کھاتا ہوں یا جو محبوب رشتہ ہے ہم اس کا قسم کھاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اس قسم کی قسمیں بالکل ناجائز ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ غیر اللہ کی قسم ہوا، گویا ہم نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو بھی عظیم سمجھا. گویا ہم نے اللہ کے مقابلے میں جو حیثیت ہمیں اللہ رب العزت کو دینی چاہیے تھی وہ حیثیت گویا ہم نے اللہ کے مقابلے میں بیٹے کو دیا یا اولاد کو دی یا والدین کو. یہ قسمیں بالکل غلط ہیں. اگر غلطی سے کسی نے قسمیں گائے ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کہیں، اور اگر اس قسم کی قسم ٹوٹ بھی جائے تو انسان کی کسی قسم کا کفارہ نہیں ہو. کفارہ جس قسم پہ ہے وہ اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ کے نام کی قسم، قرآن کی عظمت کی قسم کھانا. اگر اس قسم کو توڑ دے تو کفارہ اس کا. تو بہرحال مخاطب کو یقین دلانے کے لیے ہم اللہ کے نام کی عظمت کی قسم کھاتے ہیں یا اس کے عظیم کلام کی قسم کھاتے ہیں، صرف مخاطب کو یقین دلانے کے لیے.
اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑی کہ قسم کھاتے؟ قرآن حکیم بھی جانے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ فرماتے ہیں مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے صحرائے سینا کوہتور کی اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اور مجھے اللہ فرماتے ہیں اس بلد امین شہر مکہ کی قسم. اور اسی طریقے سے کبھی فرمایا نعم ہوگا اے میرے حبیب تیری زندگی کی قسم. اللہ اپنے حبیب کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ اپنے حبیب کی زندگی کی قسم کھا سکتا ہے، صرف عظمت بتانے کہ تمہیں یہ علم نہیں کہ میرا حبیب میرے نزدیک کتنے عظمت والے، کتنے مجھے پیارے ہیں، کتنے میرے نزدیک وہ بلند و سر بلند ہے کہ میں اس کی زندگی کا قسم کھا سکتا ہوں، یقین دلانے کے لیے کہ میرے حبیب مجھے بڑے پیارے. اسی طریقے سے سورہ فجر والفجر مجھے صبح صادق کی قسم، ولیال عشر مجھے 10 دن اور راتوں کی قسم. اب یہ کون سے فجر ہے؟ فجر تو روزانہ طلوع ہوتا ہے. فجر کی نماز تو الحمدللہ جو مسلمان ہوگا وہ پڑھے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا. وہ اپنے دن کا آغاز کیسے کرے گا بغیر نماز فجر کی پڑھے ہوئے؟ اس کی زندگی میں نماز فجر ہی نہیں، وہ کون سی برکت ہے اللہ سے مانگتا ہے، کون سی رحمت مانگتا ہے؟ ایک مسلمان کی دن کا آغاز تو نماز فجر سے ہوتا ہے. تو اللہ پاک بھی یہاں طلوع فجر کی قسم کھا رہا ہے، اور فجر یعنی صبح کی قسم کھا رہا ہے. یہ کوئی خاص صبح ہے یا ہر صبح ہے؟ اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ صبح ہے ذی الحج کی 10 تاریخ، جس دن مسلمان فجر کو اٹھ کر دوبارہ پڑھ کر پھر عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے گاہوں کی طرف چل کر دوبارہ پڑھ کر پھر اللہ کے عظمت کے سامنے، اللہ کے سامنے عظیم نذرانہ قربانی کی شکل میں اللہ اس عظیم قربانی کی دن کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ اس دن کی فجر کی قسم کھا. تو ہمیں اندازہ نہیں کہ 10 ذی الحج کا دن اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 11 12 ذی الحج کوئی عمل اللہ کو اتنا پیارا نہیں، قربانی کا عمل اللہ کو پیارا. وہ یہ 3 دن پورے سال میں، یہ 3 دن قربانی کی عظمت ہے، اللہ کے نام کی لاج کی، اللہ کے نام کے سامنے جانور کا ایک نذرانہ پیش کرنے. پورے سال چپکاتے ہیں، آج اللہ کو حکم ہے کہ میرے بندو یہ 3 دن میرے نام کی عظمت پر جانور کو پیش کرو. اور یہ رب کا احسان ہے، اس نے بیٹے کا فدیہ اللہ نے قربانی کی جانور کی شکل میں تبدیل کر، یہ اس کی عظمت ہے. اگر اس میں بھی کوئی سستی دکھائے، کاہلی دکھائے، باوجود اس کی صاحب کے ساتھ میں کہتا ہوں اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. اسی لیے تو فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ پھر نماز عید پڑھنے کے لیے عیدگاہوں کو رخ بھی نہ کرے. یا اللہ کیوں؟ اللہ کے حبیب کیوں اس قدر وہ اللہ کے نزدیک گر گیا ہے کہ وہ جس کو وسعت تو قربانی کیا وہ قربانی نہ کرے. اللہ کے حبیب تو رحمت للعالمین ہے، تیری شفقت ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، اہل ایمان پر تیرا حرص انتہا کو ہے کہ کوئی مومن جہنم میں نہ جائے. اتنی شفقت ہے اللہ کے حبیب، اللہ کے بندوں پر تجھے اتنی محبت ہے. لیکن تیرے ہی ارشاد کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ نماز عید پڑھنے کے لیے گاؤں میں نہ، اس قدر سخت کو سب لوگوں پہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے. فرمایا استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، وہ امت مسلمہ سے کٹ چکے ہیں، وہ امت مسلمہ سے کٹ چکے ہیں. لہذا اس کو نماز عید پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. اور اللہ پاک نے یہاں 9 دن اور
10 راتوں کی قسم ہے. تمام علماء کی اتفاق ہے یہ فجر کی ہے, یہ ذی الحج کی یہ 10 ایام ہم پہ ایسے گزر رہے ہیں عام دنوں کی طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحج کی ابتدائی 9 دن اور 10 راتیں, فرمایا اس کی وہی عظمت ہے جو ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی عظمت ہے. اس میں بھی اللہ نے شب قدر رکھا, فرمایا یہ راتیں بھی شب قدر سے کم نہیں. میرے محترم دوست, آج سے سب کی کیا تاریخ ہے؟ کیا تاریخ؟ 3 آج 5 تاریخ ہے میرے ساتھ. 6 7 8 9 دنگا 10 کچھ کے دن آ رہا, تو آج 5 ذی الحج ہے. یہ 5 دن تو گزر گئے. ابھی آنے والے تو ہمارے پاس صرف 4 دن باقی ہے اور 5 راتیں باقی ہیں. خدا کے لیے کچھ نہ کچھ ان راتوں پر عبادت سے منور کی گئی. اور فرمایا ایک ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کی برابر, عرفات کے دن کے روزے 1 سال کے روزے کی برابر کی, اور 1 سال کی گناہوں کا پتہ نہیں یہ عظمتیں پھر ہمیں مل سکیں گی کہ نہیں, یہ مبارک دن راتیں پھر ہمیں مل سکیں گی کہ نہیں. چلیے گرمی ہے, زیادہ روزے ہم نہیں رکھ سکتے, لیکن آنے والے دنوں میں پیر اور منگل, بدھ کی دن تو عید ہوگا, پیر اور منگل کی یہ 2 دن روزہ ضرور. ایک 8 ذی الحج کا روزہ ہو جائے گا, ایک 9 ذی الحج کا روزہ عرفات سے نسبت ہو جائے گا. اللہ اب تو ہمارے گناہ ترس گئے تو جات کی لبئی کی سزائے سنتے. اغیار نے ایسا چال چلا کہ اللہ کے عظیم گھر کو ویران کر دیا. وہ حاجیوں کا عاشقانہ انداز, اب اس عاشقانہ انداز کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس. 1 سال حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی خبر گرو سے حج کے لیے لے جا سکتے ہیں. ذی الحج کے مہینے میں یہ انہی ایام میں برکت, اس سال اللہ کی حاضری نہیں, پتہ نہیں اس وقت استاد کیا کر رہے ہیں. کبھی فرماتے عشق مشتاق طواف میں مصروف ہوں گے, عشق مشتاق تلاوت کر رہے ہوں گے, عشق مشتاق نماز پڑھ رہے ہوں گے, اس وقت مشتاق دیوانہ وار کعبے کو دیکھ رہے ہیں. اور جب آج ذی الحج کا تاریخ ایسی کیفیت ہوتی ہے حضرت کی جسے مجنون کی ہو جاتی ہے. عشق مشتاق احرام نکال کر کے احرام باندھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. عشق مشتاق نے احرام باندھ لیا ہوگا, تلبیہ کی صداؤں کے ساتھ مینا کو روا رہا ہوں گے. عشق مشتاق مینا میں کیا کر رہے ہوں گے؟ عشق مشتاق عرفات پہنچے ہوں گے. عرفات میں ان کی آہیں آسمان کے سینے کو چیرتی ہوگی, آسمان تک ان کی آہ و بقا پہنچ رہی ہوں گی. عشق عرفات کی, عرفات میں کیا منظر ہوگا. پھر کہتے ہیں یہ جو عاشقین ہوتا ہے یہ عشق سے قرب کی بات ہے. وہی اس عشق کو سمجھ سکتا ہے جو واقعی مجنون ہو. مجنون اس وقت تک مجنون نہیں تھا جب تک لیلا نہیں دیکھا. جیسے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے بڑے بیٹے دستبردار ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں, اور انہوں نے کہا کہ بس آپ خلافت مبارک کو میں دستبردار ہوں. اس پہ آ رہے تھے, اچانک کے سامنے مجنون آ گئے. تو حسن نے یہ دیکھا, امام حسن یہ سمجھے کہ یہ وہی قیس ہے جو آ کہا کہ قیس میں خلافت سے دستبردار ہو گیا اور خلافت امیر معاویہ کے حق میں دے کر آ رہا. کیوں؟
کیسے ایسے تھے. حضرت امام حسن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو اب مجنون بن چکے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ حقدار ہے, میں نے حق انہیں کو دے دیا. کہا کہ اگر حق کی بات ہے تو پھر حقدار کو لینا ہے, ان کو دے دیتے. اس لیے کہ مجنون تو ہر جگہ لینا ہی نظر آتا ہے, ہر چیز کا حقدار وہی ہے. آپ نے ان کو کیوں دیا تھا؟ ان کو لیلا کو دے دیتے. یہ حقدار تھی اس وقت کا. بہرحال جب مجنون ہو جائے پھر اس کی مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب تک انسان نے بیت اللہ نہ دیکھا ہو دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے, جب دیکھ لیا پھر مجنون بن جاتا ہے. اس کے بعد جانا والہانہ ہوتا ہے, عاشقین کی طرح ہوتا ہے. بہرحال میرے محترم دوستوں, یہ ایام بڑے مبارک ہیں. بس وہ 2 دن آج کر لیجیے, ابھی سے تیاری کر لیجیے کہ میری انشاءاللہ پیر اور منگل کے روزے رکھتے ہیں. جناب کہیں کہ ہمارے سے یہ 2 دن اکثر گنجوں میں گزر جاتے ہیں قربانی کی جانب طلب کرنے. تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کرا باؤ سے پہلے کروں تاکہ یہ 2 مبارک دن بس اللہ کی بندگی میں گزر جائے. یہ راتیں بھی بڑے عظیم ہوئے. وسلم نے ہر رات کے ساتھ شروع کی برابر پڑا. کچھ نہ ہو ایک بات ہے کہ ایک دفعہ صلاۃ التسبیح آج کی رات پڑھ لو, آنے والی رات پڑھ لو, عید کی رات پڑھ لو, انشاءاللہ یہ بھی اللہ پوری رات کی برابر ثواب عطا فرمائے. ہماری کمزوری ہے, بے بسی ہے, اتنا ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ایک صلاۃ التسبیح تو پڑھ لے جو کہ عمر بھر کی گناہوں کا معافی کا ذریعہ ہے اور رزق کی آزادی کا ذریعہ ہے. بہت اس نماز میں عظمت ہے. بہرحال میرے محترم دوستوں, اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے سب کا مشن اور مقصد ایک تھا. سب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول تک جتنے انبیاء بھی آئے سب کا مشن اور مقصد ایک تھا, اور وہ یہ تھا کہ گمراہ اور بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست لائے. جو انسان گمراہ ہو گئے ہیں, صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں, آخرت کا منزل ہو چکے ہیں, ان کو صحیح راستے پر لے آئے. اور اس مقصد کو رسول کے لیے انبیاء نے اتنی قربانی دی. ایک تعریف, ہر نبی کی تعریف پڑھنے کی ہے. پچھلی جمعے اشارہ میں نے اس حوالے سے بات ذکر کی کہ ہر نبی کی تعریف میں قربانی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے قربانی کی اور بڑی عظیم قربانی کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اور عظمت و قربانی اور اصرار کے اس تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اکبر حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قربانیاں کی. ان کے قربانیوں کا بھی اشتہار نہیں. ان قربانیوں کے سلے میں اللہ پاک نے ان کو اپنا خلیل بنایا, اور پھر اللہ نے اپنے خلیل کو مزید دنیا میں عظمت عطا فرماتے ہوئے فرمایا, اے میرے خلیل انی جاعلک للناس امام, میں تمہیں تمام انسانوں کے امام بنا. امام الناس اللہ نے بنا. ابراہیم علیہ السلام کی عظمت آج بھی عیسائیوں سے پوچھو, وہ آئے ہیں ایک بات کی کہ ہم ملت ابراہیم پر چلنے والے. یہودی وہ ملت ابراہیم پر چلنے کے قائل ہیں, ہم مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ ہم ملت ابراہیم پر چلنے والے. لیکن اللہ پاک نے دو ٹوک انداز میں قرآن میں فرمایا کہ عیسائی کس انداز سے, کس منہ سے اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر چلنے والے کہتے ہیں, یہودی کس انداز سے کہتے ہیں. یہ سب خرافات ہیں. ملت ابراہیم پر چلنے والے وہ ہیں جو اللہ کو صرف ایک مانے, جن کی دین مذہب میں شرک ہے وہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ نہ کرے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ آپ بت شکن تھے, آپ نے بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ بہت بڑے بت شکن تھے, توڑ کے ان کو بات سمجھائی. میں نے قبل تفصیل میں عرض کیا. بہرحال میرے محترم دوستوں, قربانی اشار کی اس میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو بھی انتہا ہے, لازوال ہے, بہت, لیکن اس وقت حد ہو گئی.
جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نور نظر لفظ جگر جو بڑے ارمانوں کے بعد اللہ پاک سے مانگا، اللہ کی نظر انتصاب اس بیٹے پر پڑی، فرمائے ابراہیم ہم چاہتے ہیں کہ آج اپنے نور نظر لفظ نظر کو ہمارے لیے قربان کرنا۔ یعنی سوچنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، سوچ اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے آمادہ ہونا، یہ تو بہت بڑی قربانی ہے۔ ہم سے تو چھوٹے چھوٹے اللہ کے احکامات پورے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، کتنے ہیں جو پابندی کرو؟ ہم سے اللہ نے فرمایا کہ کل مال میں سے 40% میرے نام پر دو، کتنے ہیں؟ وہ 40 میں 1 روپے بھی اللہ کو دینا گوارا نہیں ہوتا، دل پٹ جاتا، چمڑی جائے چمڑی میں جائے والا معاملہ بن جاتا۔ یہ حال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے مال میں سود حرام کو شامل نہ کرو، کوئی کسی نصیح رکھو، معاملہ کم افواہ قرآن کرتا ہوں زمانہ دلی میں پالیسی کروڑا روپے سو میں إليك يا رواسي ولي مسكين تبغى خيرات الدنيا تقول إيمان بدك كبر میرے والد بیمہ پالیسی دیا تھا وہ پہ دیا تھا کروڑوں روپیہ بن گئے میں کیا کروں؟ میں نے نکالو اور غریب کو بغیر یہ تو خیرات کی دے لو، یہ آگ ہے جہنم کا، ایسے ایمان کہاں سے لا؟ یہ بہت بڑی رقم ہے، میں کہاں سے ایمان لاؤ کہ ان کو غریبوں میں بانٹ؟ ہم اتنا نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہے، کہتے ہیں کہ کہاں سے اسے ایمان لاؤ کہ اللہ کی اس حکم کو پورا کر سکتے۔ اگر اللہ فرما دیتے میرے بندے اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو، اللہ اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا دیکھنے والا۔ اللہ رب العزت بڑا کبھی اولاد دیکھ کر انسان کو آسمان خصوصاً فامان کا اللہ امین اعوذ بک من ولد یکون لی وبالا، اللہ جیسے اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے باعث وبال بنے۔ کتنے باپ ہے جو مال سے اپنے نافرمان بیٹے کے ذریعے اپنے مکان سے محروم ہو گئے، اپنے جائیداد سے محروم ہو گئے، کتنے دردمند دل رکھنے والی بات ہے۔ ایک بیٹے کے ساتھ جو سودی حلقوں میں پھنس گیا، کتنوں کا مال برباد۔ اسی لیاقت بازار میں ایک تاریخ، اسی سنیری مسجد کے آس پاس رہنے والوں کی ایک تاریخ، خدا کی قسم لیاقت بازار کی دکانوں سے محروم ہو گئے، یہاں قرب و جوار میں ان کی گھریں تھے اس سے محروم ہو گئے، صرف یہ کہ بیٹا سودیوں کے پاس، اس کو پتہ چلیے سودی لین دین کرنے والے ایسے اللہ کے لیے جانور نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے کہ اس کو مکان دیے، اس کی اسلامی جائیداد ہے، وہاں وار کرتے ہیں، سکنڈوں میں محروم۔ اللہ رب العزت ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا، اللہ کو اچھی محفل نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولاد کو پوری محفل سے بچائے۔ کتنی والدین اپنی اولاد کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، اللہ بڑے کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں، اور یہاں آپ ابراہیم صلی اللہ کو اولاد کے ضمن میں آزما رہے ہیں۔ ابراہیم ہمارے لیے بیٹے کی قربانی، کبھی نہ دے کر آزماتے ہیں، اولاد سے محروم کر کے آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش کی پرچیاں ہے، ایک امتحانی آزمائش کی پرچیاں ہے۔ جس کی اولاد ہے وہ بھی پرچی دے رہا ہے، جس کی نہیں ہے وہ بھی پرچی دے رہا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد لے کر قربانی چلا آزمائش سے گزرنے ایک طویل عرصے رسول اللہ کی اولاد 80 سال کو پہنچا، دعوت تبلیغ کی کام میں اس طرف نظر نہیں دی۔ اب جب دیکھا بڑھاپے کا اس وقت بڑھاپے کا آج سے یا اللہ میرے کام کو آگے جاری رکھنے والا اور کون ہوگا؟ یہ اکثر اولاد سے نہیں مانگتے تھے کہ اللہ میرے اولاد کو وارث کون ہوگا، وہ اس لیے یا اللہ میرے کام کو آگے بڑھانے والا کون ہوگا۔
اس لیے طرف گئے اللہ سے اولاد. رب هب لي من الصالحین. یہ رب هب لي من الصالحین کی دعا 80 سال کو پہنچنے کے بعد مانگا. اللہ سے کیا مانگا؟ کوئی زوئے خوش خیرے نہ ہو. بیٹا تو مانگا لیکن خیر کا بیٹا نہیں مانگا. پھر تو یہ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, اولاد مانگ رہا ہے رب هب لي من الصالحین. اے اللہ اولاد دے, نیکوکار نیک صالح بیٹا دے. ایسا نہ ہو کہ اولاد تو آئے لیکن کسی اور مشن پر چلنے والا. نہیں اللہ, جو میری مشن پر میرے ساتھ چلے ایسا بیٹا مانگتا ہوں, صالح بیٹا مانگتا ہوں. اللہ بڑے اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم بیٹا آ رہا ہے, تم نے صالح مانگا, ہم اس کو حلیم بردبار پرہیزگار بنا کر آپ کی طرف بھیجیں. مزید صفات. حلیم کی معنی صبر کا خوگر. اللہ کی قربانی دینے کے معاملے میں صبر کرتے ہو. ہم ایسا بیٹا آپ کو دے رہے ہیں. اللہ کی بندے کے بیچ میں جو اس قسم کی گفتگو ہوگی, پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم نے ایک صفت والا مانگا, ہم اس کو کئی صفتوں سے مزین کر کے تمہیں آتا. پھر بیٹا جب آیا ایسے جیسا اللہ نے فرمایا, اس بیٹے کے امتحان کبھی ایسے سرزمین پر شیر فارگی کے عالم میں چھوڑ کے جا رہے جب بچے کو ضرورت ہے پکارے نہیں. اللہ نے فرمایا چھوڑ دو. بے آب و گیا ایک بیابان میں چھوڑ کر یہ نہیں سوچا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں, نہ پانی ہے نہ کھانے کی چیزیں. بیٹا کرے گا تو کیا کرے, والدہ کے ساتھ تنے تن. سوچ لیجیے, تصور کیجیے, ایک بے آب و گیا علاقہ, چاروں طرف پہاڑ, کہ دور دور تک چرند پرند کے بھی درخت نہ ہو. لختی جگر شیرخوار کے عالم میں بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. معمولی ازمائش. حضرت بی بی حاجرہ فرماتی ہے اللہ جانتے ہیں وہ پہلی رات جو مجھ پہ کر گئی, تاریخ کی اس سے بڑھ کر تاریخ اور صبر ازما رات اور کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال میرے طرفوں سے قدیم قربانی کے لیے واقع یہ عشق و محبت کی لازوال داستان ہے. باقی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. الحمدللہ جو مسلمان ہے وہ تفصیل سے آگاہ ہے. اللہ پاک نے اس عظیم قربانی کی یادگار ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی. اللہ نے وہی چھری جنت سے لائے گئے تنبے کے گردن پر چلا دی اور پھر کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم تا قیامت بیٹے کا بدلہ اسی کو قرار دے دیا کہ یہ فدیہ ہوگا قیامت تک. اب یہ یادگار چلے تا قیامت, جب تک قیامت کی صبح نہیں ہوتی قربانی کی یہ سلسلہ چلے. ایک فتنہ خامدیت اس ملک پہ برپا ہے. کل بھی کسی نے مجھے کلپ بھیجا تھا اس بدبخت جاوید خامدی کا. بدبخت کہتے ہیں قربانی کی جگہ اگر کوئی فلاحی کام کرے بس اس سے وہی ٹھیک ہے. وہ خدا کے بندے فلاحی کام تو پورے سال چلتے رہتے. قربانی کی تو یہ 3 دن ہے. اس ظالم بدبخت تو کہاں سے مفکر بن گیا, تو کہاں سے اس امت کو چلانے والا ایک بہت بڑا دانشور بن گیا. تو جہالا سے بھی بدتر جاہل. تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں یاد, تمہیں قرآن کی یہ آیتیں نہیں یاد. کہاں سے تو مفکر بن گیا, کہاں سے تو اتنا دانشور بن گیا. تو جاہل اجہل ہے, امت کو ورگلانے والا. خدا کے لیے میرے جوانوں اس بدبخت کی باتیں نہ سنا کرو. یہ اسلام سے نکلا ہوا ہے, اس کی کوئی بات اسلام سے تعلق نہیں رکھتی.
یہ غامدیت ایک فتنہ ہے، میڈیا پر آ جاتا ہے، بس سب متوجہ ہو جاتے ہیں دیکھیے اسلام اتنا مشکل نہیں جو مولویوں نے بنایا، کیا یہ اسلام مولویوں کا ہے؟ یہ تو اللہ کا عطا کردے حضور سے ہم لے کر آئے، علماء اس کو پھیلانے والے ہیں، ہم کون ہیں جو اپنی طرف سے اسلام کے اندر سخت باتیں ثابت کر دیں؟ خدا کے لیے ہماری قوت نہیں ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر ہم جھوٹ بولے، خدا کی قسم یہ ہماری ہمت طاقت نہیں ہے، آپ کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں اور خود جہنم میں جلے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کی ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر ہم وہی کریں گے، ہم اپنے آپ کو خامدی جیسے جاہل بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، بچنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال میرے محترم دوستوں، اصل قربانی تو وہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، بیٹے کو اللہ کے سامنے دکھا دیا، اصل جذبہ وہ تھا۔ یہ باقی جتنے ہم دکھا رہے ہیں یہ فدیے ہیں، یہ فدیے ہیں، اصل جذبہ وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، ہم تو اس کے بدلے میں ایک فدیے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم ایسے حرکتیں کریں تو پھر تو بہت بری بات۔ اس لیے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ نہ کرے، ہمارے گاؤں میں نہ آئے، اس لیے کہ وہ امت مسلمہ سے کٹ سکتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، اب چند مسائل کے ساتھ آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ آج کل عموماً یہ سمجھا جاتا ہے گھر میں ایک شخص قربانی کرے سب کی طرف سے ادا ہو جائے، خدا کے لیے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ غیر اسلامی۔ حکم یہ ہر بالغ مرد، عورت، عاقل اور صحت مند اور شرعی مسافر نہ ہو، وہ اپنے استعداد کو دیکھے، اپنی مالیت کو دیکھے۔ اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہے جو صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر کے ہر فرد اپنی حالت کو دیکھے، گھر ہر فرد اپنی حالت کو دیکھے، پوزیشن کیا ہے، آیا اس وقت جو نصاب ہے 65,000، چلیے آپ کی سہولت کے لیے 70,000 کے قریب، اگر کسی کے پاس مالیت کی کوئی چیزیں ہیں، سونا ہے یا کوئی نقد ہے، اس پر قربانی واجب آ جاتے ہیں۔ مسئلہ پوچھتے ہیں مجھے صاحب مجھ پر قربانی واجب ہے، اور جیب میں پڑا ہوتے 80-90 ہزار کا موبائل، معاف کیجیے مجھے صاحب پما قربانی کیجیے، اور مجھے کی پڑھتے جاؤ یا 1,000 موبائل نہیں ہو رہا اس کے علاوہ پما قربانی کیجیے، خرچ کرنا موبائل قربانی ہوتا دا موبائل ضروری نہیں، غیر ضروری شیء نہیں، قربانی ضروری ہے۔ موبائل فرض واجب نہ دے، قربانی فرض اور واجب کا، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی موبائلیں رکھنے والوں، اس کو تو تم کسی حساب میں لاتے نہیں، چلیے زکوٰۃ کے حساب میں موبائل شامل نہیں ہے جو اپنی ذاتی استعمال کی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے حساب میں شامل نہیں ہے وہ موبائل جو ذاتی استعمال کے لیے، جو تجارت کے لیے ظاہر ہے وہ مال تجارت ہے، لیکن قربانی کے حساب میں موبائل شامل ہے۔ بات سمجھنے کی، زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ ہاں غیر ضروری چیزیں اگر ہو 70,000 کے قریب اس میں قربانی واجب ہے، اور موبائل اس وقت غیر ضروری چیزوں میں ہے، اگرچہ جیب میں گھر میں بھول جائے مگر انسان آنا چاہیے مثلا شیء ورجل كداس الإنسان ودام ضرورت دوستا ہے بابا تانا ضرورت دوستا تمہارا ضرورت تم نے لے کر انت چکا ہے بعد قربانی کی بھی حساب ہے نہ۔ اچھا شریف مسافر اپنے ملک میں استعمال ہے، لیکن یہاں مسافر میں استعمال نہیں، بارہ لوگوں بات سے مفصل میرے محترم دوسری مسئلہ رہا، جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے عورتوں پر بھی واجب، ان کا سونا دیکھ لیا جائے۔ سونا اگر ان کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے، یعنی 87.5 گرام سے کم، لیکن چاندی نہیں ہے، نقد نہیں ہے،
پھر قربانی نہیں. اگر اس کے پاس 7 تونے 6 تونے سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد ہے، پھر یہ چاندی کی نصاب پر لے آ. چاندی کی نصاب اگر 70,000 کا مالیت بنتا ہے پھر میرا خیال 1 تولہ رکھنی والی ساتھوں پر بھی واجب. مسئلہ نازک ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، کسی مختصر سے پوچھ کر اس مسئلے کو پھر آگے. اسی طریقے سے کاروبار ہے. ایک کاروبار تو یہ ہے آپ کے ساتھ والد ہے، آپ بھائی اپنے والد کے ساتھ شریک ہے. کاروبار جو آپ منافع کاروبار میں کماتے ہیں، یعنی جو کاروبار آپ کرتے ہیں، سب لا کر والد صاحب کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور آپ بقدر خرچہ ایک ضرورت کی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، خرچے ایک ضرورت کی اٹھاتے ہیں، سب مال والد صاحب کے حوالے. تمہارے پاس اپنی ضرورت میں خرچہ ہوتا ہے تو پھر والد صاحب کے ذمے ہیں، اولاد میں کسی کے ذمے نہیں ہے، بشرطے کہ چپکی بیٹے نے کچھ جمع نہیں کیا. آج کل لازم ہے دنیا داری میں تو الحمدللہ سب ایم اے پاس ہے. چپکی جمع کر کے 70,000 کے پاس نہ ہو پھر اس کو قربانی نہیں. اگر خرچہ صرف بقدر خرچہ اٹھاتے ہیں، باقی والد جلدی پھر ٹھیک ہے، صرف والد کریں اولاد کریں. اگر 3 ہے 4 ہے 5 خدا نخواستہ والد صاحب انتقال فرما گئے، اب بائی ہے، بائی کاروبار مشترک 3 ہے 4 ہے 5 سب مشترک کا کام کرتے ہیں، اپنا خرچہ دکان سے اٹھاتے ہیں، لیکن اس دکان کی ملکیت میں 4-5 جتنے بھائی ہیں سب شامل ہیں. اگر اس کو ہم تقسیم کریں دکان کے استعمال، ہر بھائی کے حصے میں اتنا آتا ہے جس سے یہ صاحب نصاب بن سکتا ہے، تو ہر بھائی پہ الگ الگ قربانی واجب ہے. سمجھ یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں بڑا کوئی نہیں، سب مشترک کا. اسی طریقے سے اگر شوہر اتنا نہیں رکھتا لیکن بیوی صاحب نصاب، پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی قربانی نہ کرے، نہیں اس طرح سے قربانی واجب ہے. یہ بات ان کو سمجھا. میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی، اگر وصیت ہو، مال چھوڑا ہو، وہ قربانی کر کے ایک ضرورت خود نہ کھائے، غریبوں میں بات. اگر وصیت نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے والدین نے ہمارا حق ہے ہمیں پالا اور ان کے ثواب سے پوچھے گیا سر اگر والدین انتقال کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے ہم قربانی کریں کیا پہنچ جاتے ہو؟ سبحان اللہ، دعائیں کرو نہیں پہنچتا، اکثر پہنچ جاتے. فرمایا قربانی بہتر طریقے سے ایک والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ. اگر کسی کی طاقت ہو اپنی قربانی کے علاوہ والدین کے لیے قربانی کر سکتے ضرور کریں، لیکن یہ ثواب کی قربانی یہ خود بھی کھا سکتے، مالدار بھی کھلا سکتے. اگر حضور کی طرف سے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں رہا، ہر سال پوری امت کی طرف سے قربانی. جس امتی کو اللہ نے طاقت دیا ہے ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ بڑا. اگر نہیں ہے نادار بات. اسی طریقے سے پہلے جو قربانی افضل باقی غیر مسلم سے ذبح نہ کرا، اور تکلیف کو کوشش کی کہ خود ذبح کرے تاکہ جذبہ نہ لے. جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی آپ آگے رکھ رہے، خود ذبح کرنے کا. حضور نے فرمایا یا بنت فاطمہ، اپنی قربانی کی جان کے قریب آؤ کہ تیرے سامنے ذبح ہو، جہاں محرم کا مسئلہ نہ ہو. تو خواتین کو اپنے قربانی کے قریب رہنا چاہیے. حضور فرمایا بنت فاطمہ، یہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جائے، اس لیے قریب رہو کہ یہی مغفرت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کی نگاہ متوجہ ہے. تو خود کوشش کرو، خود نہیں کر سکتے بس ایسے بھی ذبح کرا، تکبیر اپنے سامنے کہلواؤ اور غیر مسلم سے. اور میرے محترم دوستوں، یہ تو ان قربانی کے
کیا ویڈیو میرے پاس آئے بڑے خطرناک قسم کے کسی جانور کی 4 دانت کو 2 بنائے جا رہے کیا مہین دے رہا ہو. کسی کے چھوٹے چھوٹے سین ہیں اس کو وقت سے پہلے کاٹے جا رہے جڑ سے اور اس جانور کی جڑ سے جو سین کاٹے جاتے ہیں اس کا اثر قربانی کے جانور کے دماغ پہ ہوتا ہے. ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. خیال کرنا سوچ سمجھ کر دینا اور خصوصاً یہ مسائل چھوڑا بکرا بکری دمبا میں 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہو تو قربانی ٹھیک نہیں ہے. البتہ دمبا اتنا موٹا فروا ہو اگر ان کو 6 مہینے کے ہو اور سال کی جانوروں میں چھوڑ دیا جائے برابر نظر آ قربانی صحیح ہے. لیکن بکرا بکری سال سے 1 دن بھی کم تو اس سے قربانی صحیح ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو بکرا بھی جا کر لیتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں جو دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں سب آپ کو دانت دیر سے بھی ہوتے ہیں. بہرحال جو فروخت کرنے والے ہیں اس پر اعتبار کیا جاتا ہے. جس جانور کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے جس کا پیدائشی دکھ نہ ہو اندھا کانا لنگڑا جو لنگڑا کر پھلتا ایسا بیمار جس کی بیماری جاری ہو جس کا پیدائشی 1 کان نہ ہو جس کی چکی 2 کان عام تہائی حصے میں ظاہر ہوتا ہے جس کی دانت بالکل نہ ہو اور چاروں صرف سے کاٹی ہے جس کی ناک کاٹ دی گئی جس کی تن کاٹ دی گئی جس کو خارج کی بیماری جس کی وجہ سے لپٹ ظاہر ہو ایسے جانور سے احتیاط ایسے جانور بالکل نہ خریدیں اور اس جتنے احتیاط ہو سکتے ہیں کریں. بہرحال میرے محترم دوستوں اور مسائل کی جو بھی ہے وقت بھی کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ہمارے ساتھی کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں کیا کریں تقبیرات انشاءاللہ یہ منگل کی صبح شروع ہوں گے بعد میں تب منگل کی صبح شروع ہوں گے فجر کی نماز کے بعد 23 نمازوں کے بعد. میرے گھر میں میرے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی بتا دیجیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ہر فرض کی نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے. نہیں کہا گناہگار ہے. بھول گئی تو اور بات ہے. اور منگل کی صبح فجر کی بات سے شروع ہوگا. منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتے کی دن کی نماز عصر کے بعد پڑھ کر رک جائے بس پھر نہیں. خواتین کی ذمہ بھی واجب ہے کیونکہ جو وہ آہستہ پڑھیں مرد ذرا بلند آواز اس میں یہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ انشاءاللہ نماز عید ہے 100 سال ہم انشاءاللہ کریں گے.